کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ اللہ پر یہ ذمہ ہے کہ مسلمانوں کی مدد کرے۔ آج کہاں مدد ہو رہی ہے؟ ہم شکایت بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کی کیا مرضی ہے۔ اللہ کی مرضی تو یہ ہے کہ ہم نیک بن جاتے، اللہ کی مرضی تو یہ ہے کہ ہم جنت میں جانے والے بن جاتے، تو ہم تو ان کی مرضی کے خلاف کر رہے ہیں، تو میری مرضی کے موافق وہ کیسے کرے گا؟ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ دوسری صفت اللہ کی یہ ہے، نشانی، اللہ الذی یرسل الرِّیاح، وہی اللہ تو ہے جو ہوا کو چلاتا ہے اور فتصیر سحابا، بادل کو اوپر اٹھاتا ہے، فیبسطہ فی السماء، آسمان میں اس کو پھیلا دیتا ہے، ویجعلہ کسفا، اس کو تہ بتہ جمع کر دیتا ہے، فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِ، پس تم دیکھو گے کہ بادل سے بارش ٹپک رہا ہے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پھر اللہ اپنے بندوں میں سے، اپنے زمین کے جس علاقے میں سے، جس آبادی میں، جس چراگاہ میں، جس باغیچے میں چاہتا ہے اس بادل کو وہاں پہنچا دیتا ہے۔ اذا ہم یستبشرون، جب بارش مل جاتی ہے کافی خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے یہ کام کیا ہے میرے ہی لیے۔ اور وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اس سے پہلے وہ اداس تھے، اس سے پہلے وہ مایوس تھے کہ پتہ نہیں کہ یہ بارش میرے لیے کیا بلا اور مصیبت بن کے آئے گی۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، بس اے لوگو اللہ کی رحمت کی جانب تو دیکھو کہ اللہ نے کیسے کیسے انعامات سے بندوں کو نوازا ہے، اللہ نے کیسے کیسی چیزوں کو پیدا کر دیا ہے کہ میرا بندہ اس سے فائدہ حاصل کرے، میرا بندہ اس سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی آرام سے گزار سکے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانظر الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی جانب تو دیکھو، کیف یحیی الارض بعد موتها، کیسے زمین کو زندگی بخشتا ہے اس کے مرنے کے بعد۔ چیت بیساکھ میں زمین بالکل مر جاتی ہے، کدال بھی اس پہ نہیں چل پاتا ہے، اس کے بعد بارش آتی ہے، کسان محنت کرتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، پھر اس سے فصل لہلہا جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیف یحیی الارض بعد موتها، تم دیکھو تو صحیح کہ اللہ نے مری ہوئی زمین کو کیسے زندہ کیا۔ ان ذالک لمحیی الموتى، بس ایسے ہی تم کو بھی اللہ تعالیٰ موت کے بعد زندہ کرے گا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ کی ہر چیز پر قدرت ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَعَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِنْ عِبَادِهِ يَكْفُرُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہی بارش اچھے ڈھنگ سے آئی، فصل لہلہا گئی، باغات اگ گئے تو تم خوش ہو گئے، لیکن اسی ہوا کو اگر ہم گرم ہوا چلا دیتے، وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَعَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِنْ عِبَادِهِ يَكْفُرُونَ، تو تمہاری فصل، تمہاری کھیتیاں، تمہارے باغات یہ پیلے پڑ جاتے اور تم اس کے بعد اس کا انکار کرتے۔ یہ مثال اس لیے دیا ہے کہ جیسے زندگی کے لیے ہوا ایک ضروری چیز ہے اور ہوا کے آنے کا مختلف طریقہ ہے، کبھی بادل کے گرج کے ساتھ، کبھی ایسے ہی ٹھنڈی ہوا، اس کے بعد بارش کا آنا، اس کے بعد فصل کا اگنا، یہ ضروری ہے، لوگ اس کو حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اخروی زندگی کے لیے انبیاء کرام بھی بارش کے مانند ہے، اس بارش کو اگر تم اپنا لو گے تو تمہاری آخرت کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ اسی لیے مثال دیا۔ من بعد یکفرون فإنک لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ایک بات غور کیا ہے، قرآن مقدس میں انبیاء کرام کو ان کی قوموں نے حد سے زیادہ ستایا، گالیاں دی، آڑی بھی چلایا ہے،
آڑی بھی چلا دیا ہے اور گالیاں بھی دی ہے۔ نوح علیہ السلام کو بوریے میں بند کر کے اونچی زمین سے نیچے لڑکایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھروں سے زخموں سے چور کر دیا، لیکن قرآن میں نبی اتنے ستائے جانے کے باوجود بھی جہاں جہاں بھی ذکر کیا ہے یا اپنے قوم کو مخاطب کیا ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ یہ لوگ وہ لوگ، ہر جگہ نبی نے یہ کہا ان قومی، یہ میری قوم ہے، یہ میری بڑا پیارا لفظ ہے۔ اگر کسی کو ایسے ہی بلائیے اور اس میں میرا لگا دیجئے کہ یہ چیز میری ہے، یہ رشتہ دار میرا ہے، یہ چچا میرا ہے، یہ پیسہ میرا ہے، تو اس میں اپنائیت کا زیادہ اظہار ہوتا ہے۔ تو نبی ہر جگہ اپنی قوم کو ستانے کے بعد بھی کبھی غیر نہیں سمجھا، بلکہ ہر جگہ کہا ان قومی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں ستایا گیا، پتھر میکائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام آئے، پہاڑ پہ بیٹھ گئے اور کہا اے اللہ کے نبی آپ حکم دیجئے تو دونوں پہاڑ کو ٹکرا دیا جائے اور اس میں یہ لوگ پسا جائے۔ لیکن اس وقت میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا ان قومی لا یعلمون، میری قوم نہیں جانتی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ کفار نہیں جانتے، کہا میری قوم نہیں جانتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیا۔ تو جب تبلیغ کرتے تھے اور لوگ نہیں مانتے تھے تو باپ سے زیادہ شفیق مہربان نبی، ان کا دل دکھتا تھا کہ میرے سامنے یہ میری قوم، میری امت گناہوں میں جا رہی ہے اور آخر یہ جہنم میں جائے گی۔ تو ان کو تکلیف ہوتی تھی، روحانی پریشان ہوتے تھے، لیکن کہاں تک حد سے زیادہ جب مایوس ہو جاتے، غمگین ہو جاتے، اداس ہو جاتے، امت کے بارے میں بھی اور کافروں کے بارے میں بھی۔ مسلمان کے بارے میں ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ دیوار کا ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبرائیل آئے، اللہ کے نبی کو سلام کیا، جواب دیا اور اتنا ہی فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت بھی جہنم میں جائے گی، آپ کی امت بھی جہنم میں جائے گی۔ اللہ کی پناہ، کوئی باپ اتنا اچنبھا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بھائی اتنا چوکنا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، سیدھے بیٹھ گئے اور کہا کہ جبرائیل کیا کہا؟ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ تعجب ہوا، کہا ہاں اللہ کے رسول آپ کی امت بھی جہنم میں جائے گی۔ اتنا سننا تھا، 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے بھی نہیں، بات بھی لوگوں سے کم کیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب دیکھا کہ میرا محبوب اتنی سی خبر سے اداس ہے تو پھر جبرائیل آئے اور کہا اے اللہ کے رسول آپ کی امت جہنم میں جائے گی، مگر جہنم کا سب سے ہلکا درجہ کا جو عذاب ہوگا وہ آپ کی امت کو دیا جائے گا۔ اتنا سننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا۔ پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ کے رسول معلوم بھی ہے کہ جہنم کا سب سے کم درجے کا عذاب یہ ہے کہ آگ کا جوتا پہنا دیا جائے گا جس سے اس جہنمی کا دماغ، بدھی اس ڈھنگ سے کھولے گا جیسے ہانڈی میں گرم پانی کھولتا۔ تو یہ تو نبی کا طریقہ تھا کفار کے بارے میں بھی، لیکن کفار کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اداس نہ ہو، آپ غمگین نہ ہو، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ اپنی بات مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ یہ کافروں کو مردہ کہا گیا۔ مردہ سمجھتے ہیں نا؟ ایک ہوتا روح کا مردہ، ایک ہوتا ضمیر کا مردہ۔ اندر ایک چیز ہے چھپی ہوئی، ضمیر۔ وہ ضمیر جب تک جاگی رہے گی، وہ ضمیر جب تک زندہ رہے گی تو چھوٹے بڑے کا تہذیب بھی کریں گے۔ وہ ضمیر جب تک زندہ رہے گی عورت پردہ بھی کرے گی۔ وہ ضمیر جب تک زندہ رہے گی تو گناہوں میں جانے سے جھجکے گا، اور جب ضمیر مر جائے تو پھر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ مردہ جو یہاں کفار کو کہا، اس کی ضمیر مر چکی تھی،
اس کو حق بات سننے کی جو صلاحیت تھی وہ ختم ہو گئی تھی. تو اللہ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى، آپ مردے کو سنا نہیں سکتے ہیں، ولا تسمع ثم الدعاء، اور آپ بہرے کو بھی نہیں سنا سکتے ہیں. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ بڑے اچھے ڈھنگ سے بات کرتے ہیں. اگر اتنا ہی کہہ دیتے کہ ولا تسمع ثم الدعاء، آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے، تو ہم اور آپ تو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنے بہرے لوگ ہیں لیکن میری بات سمجھ جاتے ہیں. یہ کب؟ اذا ولوا مدبرین، آپ بہرے کو اس وقت نہیں سنا سکتے جب وہ پیٹھ پھیر کے جا رہا ہے. اگر سامنے سے دیکھ رہا ہے تو آپ تو اشارے سے سمجھا بھی سکتے ہیں، لیکن یہ کفار اتنے بہرے ہیں کہ ایک تو سننے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، اور اگر صلاحیت کو کام میں لانا بھی چاہتا تو یہ پیٹھ پھیر کے جا رہا ہے. تو انک لا تسمع الموتى، آپ مردے کو سنا بھی نہیں سکتے، ولا تسمع ثم الدعاء، اور آپ اپنی آواز کو بہروں تک پہنچا بھی نہیں سکتے. اذا ولوا مدبرین، جبکہ وہ پیٹھ پھیر کے جا رہا ہو، تب تو اور کوئی شکل باقی نہیں رہے گی. وما انت بہاد العمی عن ضلالتهم ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون. اے نبی، آپ کے ذمے یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پکڑ کے کسی کو گمراہی سے نکال دینا. آپ کا کام اتنا ہے ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ سناتے رہیے، آپ کی بات کو وہی سنیں گے جن کو آپ کی بات پر یقین ہوگا. وہی جو شروع میں کہا تصدیق بالجنان. آج قرآن اور حدیث پہ اتنی ساری کہاوتیں ہیں، مثالیں ہیں، لیکن ہم اس طرف جا نہیں رہے ہیں. شاید وہ تصدیق بالجنان نہیں ہے، تصدیق بالجنان نہیں ہے. إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا، مگر میری بات وہی سنیں گے جو ہماری بات پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو ایمان رکھیں گے میری بات کو مانیں گے فہم مسلمون، یہی لوگ مسلمان ہیں. اور یہاں پر ایک جو بات کہا انک لا تسمع الموتى، یہ ضمیر کے بارے میں ہے، اس لیے کہ قبرستان سے گزرنے میں سب کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی قبرستان سے گزرو تو ان کو سلام کرو، اور اس کا طریقہ ہے السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والے تم پر سلامتی ہو. السلام علیکم یا اہل القبور انتم سابقون ونحن بالعصر، تم پہلے پہنچ گئے، ہم تمہارے نقش قدم پر آ رہے ہیں. یہ ہے. تو اگر یہ وہ مردہ جو عام مردے کے بارے میں ہوتا تو پھر یہ آیت نہیں ہوتی. وہ مردے سنتے ہیں، فرشتوں کے ذریعہ ان کو سلام کی آواز پہنچتی ہے، اور یہ مردہ جس کو کہا گیا کہ نبی آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے ہیں، یہ ضمیر ہے جس کی ضمیر مر گئی ہے. اور ایک بات سمجھیے کہ جن کی ضمیر زندہ ہوگی اسی کے اندر جھکنے کی صلاحیت ہوگی، ورنہ اکرنے کی صلاحیت تو مردے میں ہوا کرتی ہے. جس کے اندر زندگی پائی جائے گی اس کے اندر جھکنے کی صلاحیت ہوگی، ماننے کی صلاحیت ہوگی. اکرنے کی صفت تو مردے میں ہوا کرتی ہے، زندے میں اکرنے کی صفت نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پیارا نبی، کتنا پیارا نبی، ساری